بریک کے بعد کہیں گے خوش آمدید۔ ناظرین اب بات کریں گے قومی اسمبلی کے حلقے این-93 کی۔ قومی اسمبلی کے حلقہ این-93 چنیوٹ جہاں عوام کو تعلیم، روزگار کی کمی اور سیلاب جیسی آفات کا سامنا ہے، اس حلقے کے ووٹرز کس بنیاد پر اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہیں؟ بھوانا سے آج نیوز کے نمائندے وقار حسین زیدی نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ قومی اسمبلی کا حلقہ این-93 تحصیل بھوانا، تحصیل لالیاں اور چناب نگر کے علاقوں پر مشتمل ہے۔ اس علاقہ میں شہری آبادی بھوانا، لالیاں، چناب نگر ہیں، جبکہ زیادہ تر ووٹر کا تعلق دیہات سے ہے۔ حلقہ این-93 کے نیچے PP-94 اور PP-97 شامل ہیں۔ ہر دو علاقہ میں پیری مریدی کے ووٹ بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ ہمارے پیر ہیں سیال شریف والے، وہ جہاں حکم کریں گے ہم وہیں ووٹ دیں گے۔ محمد قاسم صاحب کی وجہ سے دیں گے جی، جو جب حکم ملا۔ مذہبی سیاست کا ووٹر پر بڑا اثر موجود ہے۔ جو بھی یعنی کہ برادری کہہ دیتی ہے، ہم برادری کے فیصلے سے ادھر ادھر نہیں ہٹتے ہیں۔ ہم کو شخصیت بہت اچھی لگتی ہے، ہم انشاءاللہ جماعت اسلامی کو ووٹ دیں گے۔ لالیاں کے علاقہ میں دربار شاہ جیونا کے گدی نشین مخدوم سید فیصل صالح حیات کی اکثر کامیابی رہی ہے، یہ کام اسد یا فیصلہ یاد نہیں کیتا، کسی نے نہیں کیتا۔ جبکہ تحصیل بھوانا کی مقامی مذہبی شخصیت مولانا محمد رحمت اللہ 3 مرتبہ یہاں سے کامیاب ہوئے۔ جب مولانا صاحب اتنے ہوندے ہیں ساڈے وارڈ دے وچ، میں انہاں دی سپورٹ کردا رہا۔ اور بھروانا فیملی سے محترمہ غلام بی بی مسلسل 3 مرتبہ اس حلقہ میں کامیاب رہی ہیں۔ سیاسی پارٹی کے حوالے سے زیادہ تر ووٹ مسلم لیگ نون کے ہیں، جن کے حمایت یافتہ امیدوار متعدد مرتبہ اس علاقہ میں کامیاب ہوئے۔ جو اس کے پہلے نواز شریف اور یہ رہے ہیں، انہوں نے ملک میں اچھا کام کیا ہے۔ گیس ہمارے آیا ادھر بھوانا میں نون لیگ کی حکومت میں، وہ غلام بی بی کی مہربانی تھی، یہ انہوں نے کلیئر کروایا سارا۔ یہ دیگر پارٹیوں میں اب پی ٹی آئی کے ووٹر بھی میدان میں آ چکے ہیں۔ اس وقت ہم خان کے ساتھ ہیں، اور اس نے جس کو بھی ٹکٹ دیا، لالی کو دے دے، کسی کو بھی دے دے، ہم اس کو ووٹ دیں گے۔ پہلی بار میں نے ووٹ ان کو ہی دینا ہے۔ ہمارا ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ہے، تحریک انصاف۔ اس حلقہ میں ووٹر اپنے حلقے کے سابق منتخب نمائندوں سے نالاں بھی نظر آتے ہیں۔ میں کسی کو ووٹ نہیں دوں گی، کیونکہ میرا ووٹ بنتا ہی نہیں ہے۔ جتنی مہنگائی ہے، جتنا ان لوگوں نے ناک پہ کیا ہوا ہے نا، میں ووٹ دینا ہی نہیں چاہتی۔ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ووٹ دینے کا۔ اس حلقہ میں ایجوکیشن، روزگار کی کمی اور دریائے چناب کی پٹی کے ساتھ آباد ہونے کی وجہ سے سیلاب کی تباہ کاریوں جیسے مسائل موجود ہیں۔ چونکہ ہمارا یہ علاقہ بالکل دریائے چناب کے کنارے پہ ہے، تو ہر سال جو دریا کا کٹاؤ ہے، اس نے بھی ہماری جو زرعی زمین ہے اس کو کافی حد تک اپنے زیر اعتاب کر لیا ہے۔ ماضی میں بھی سیلاب کی تباہ کاریوں میں نقصانات ہوتے رہے ہیں۔ اس حوالے سے اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف نے اس علاقہ کے متعدد دورے کیے۔ یہاں پر لگ بھگ 2 ارب کی لاگت سے ریکارڈ مدت میں دوست محمد لالی رابطہ پل بھی انہی کے دور حکومت میں بنایا گیا تھا۔ 2018 کے الیکشن میں یہاں پر لالی خاندان کے محترم غلام محمد لالی کامیاب ہوئے، جبکہ ان کے قریب ترین امیدوار غلام عباس نسوانا تھے۔ آئندہ الیکشن میں بھی یہ دونوں امیدوار اپنے حلقے میں اپنی الیکشن کمپین جاری رکھے ہوئے ہیں۔ این-93 کے لوگوں کی رائے تو آپ نے جان لی، یہاں پر جیت کس کا مقدر ہوگی، اس کا فیصلہ تو الیکشن والے دن ووٹر ہی کرے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ وقار حسین، آج نیوز بھوانا۔ بالکل ناظرین، یہ رپورٹ آپ نے دیکھی، وقار حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقار بتائیے گا، یہاں پر کیا عام طور پر ٹرینڈ دیکھا جاتا ہے؟ لوگ کس بنیاد پر ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اور کون سی یہاں پر سیاسی جماعت تگڑی ہے؟ یہاں پر ہمیشہ سے ہی شخصیت پرستی اور برادری ازم یہاں پر کچھ عمل دخل یہاں پہ رہا ہے، اور پارٹی کا اگر ہم دیکھیں تو پارٹی یہاں پر مسلم لیگ نون اس کا ووٹر بڑی تعداد میں موجود ہے، کیونکہ اگر ہم پیچھے ماضی میں جائیں تو یہاں پہ مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ جو امیدواران ہیں وہ زیادہ مرتبہ کامیاب ہوئے ہیں۔ جی اچھا وقار، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اس حلقے کے اندر کون کون سے علاقے ہیں جہاں پر مسائل کے انبار ہیں، اور عوام کا کیا کہنا ہے ان مسائل سے متعلق؟ جی یہ بالکل، یہ اس میں 3 شہری آبادیاں آتی ہیں، جس میں بھوانا ہے، لالیاں ہیں اور چناب نگر ہے۔ اگر دیکھا جائے تو تعلیمی حوالے سے یہاں پر کوئی خاص کالجز نہیں ہیں، بچیوں کو فیصل آباد کا سفر کرنا پڑتا ہے تعلیم کے حوالے سے۔ روزگار کے مواقع تو بالکل نہیں ہے، زیادہ تر یہاں پر دیہی آبادی موجود ہے، دیہی علاقہ ہے، ووٹر جو ہیں وہ زیادہ تر دیہی علاقوں میں موجود رہتے ہیں،
اور اگر سب سے بڑا جو مسئلہ ان کا دیہی علاقوں کے حوالے سے بات کریں تو یہ دریائے چناب کی پٹی کے ساتھ ساتھ دونوں بھوانا اور لالیاں موجود ہے، تو یہاں پر سیلاب بہت بڑا آفت ہے۔ یہاں پہ ہمیشہ جو ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی جو سیلاب آیا تھا اس میں یہاں پہ کٹاؤ کی وجہ سے آبادیاں جو ہے وہ بڑی متاثر ہوئی ہیں۔ دیکھا جائے تو یہاں پہ کسی بھی امیدوار نے اس حوالے سے کوئی کام نہیں کیا۔ جی وقار حسین، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے۔ اسی پہ مزید بات کرنے کے لیے سینئر سیکرٹری مختار امجد نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ ملک صاحب آپ کے وقت کا۔ آپ سے جاننا یہ چاہیں گے کہ گیون کہ جو مہنگائی یہاں پر اب پاکستان میں ہے، تقریباً 40% پر مہنگائی کی شرح پہنچ چکی ہے، اور مسلم لیگ نون نے آخری 16 مہینوں کے اندر جس طرح کی پرفارمنس دی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اس سے کیا مسلم لیگ نون کی یہ سیٹ ہاتھ سے نکل جائے گی، وہ جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ میاں صاحب کا ایک نظریاتی ووٹ پہلے تو تھا، تو اس حساب سے اثر تو پڑنا چاہیے۔ لوگ ان کے فین ہیں، یہاں پہ ان کا کافی ووٹ ہے، پہلے بھی یہاں سے وہ کافی دفعہ جیت چکے ہیں، اپنے ان کے امیدواران جیت چکے ہیں، تو اس دفعہ بھی امید ہے کہ انہی کا امیدوار ہی جیتے گا۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ اب چونکہ پی ٹی آئی میں -1 ہو چکا ہے، اس سے کیا سابق حکمراں جماعت مسلم لیگ نون کو کوئی فائدہ ملے گا؟ میرے خیال میں پڑے گا، کیونکہ لوگ جو ہے نا زیادہ تر یہ شخصیات کے اوپر، جو ہمارے پاکستان کی سیاست ہے شخصیات کے اوپر ہے، تو ایک شخص ہی جب مائنس ہو گیا تو اس کا تو اثر تو پڑے گا۔ اچھا ملک صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سابق وزیر اعظم نواز شریف ووٹ کو عزتوں کے نظریے پہ چل رہے تھے، پبلک کی بہت زیادہ سپورٹ انہیں ملی تھی، لیکن اس بار الیکشن 2024 کے اندر جو نیریٹو، جو بیانیہ ان کا سامنے آیا ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ ووٹ کو عزت دو کے بجائے اب وہ مفاہمتی سیاست کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے حلقے میں نظریہ جیتے گا یا ایک بار پھر سے پرسنالٹی اورینٹڈ جو چیزیں ہیں انہیں فروغ ملے گا؟ پنجاب کی عوام تو ایک امید اور آس پہ بیٹھی ہے کہ میاں صاحب آئیں گے اور ہماری جو مشکلات ہیں ان میں کمی آئے گی، جیسے مہنگائی کا طوفان ہے، اشیاء خورد و نوش کی جو اشیاء مہنگی ہوئی ہیں، عوام تو یہی امیدیں لگا کے بیٹھی ہے کہ میاں صاحب آئیں گے اور ہماری مشکلات میں کمی ہوگی اور اشیاء خورد و نوش اور اشیاء ضروریہ کی قیمتیں وہ کم ہوں گی۔ اچھا ملک صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اب جو موجودہ پولیٹیکل سچویشن بنی ہوئی ہے، اس میں پنجاب میں پی ٹی آئی کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں، کتنی نشستیں ملیں گی؟ اس حوالے سے آئیڈیا دیکھیں، پنجاب میں جتنی نشستیں ہیں ان میں سے زیادہ گورنمنٹ تو خیر انہوں نے بنانی، نون لیگ ہی بنائے گی، باقی 50-60 وہ سیٹیں لے جائیں گی۔ اچھا ساتھ ساتھ آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اب چونکہ الیکشن ہوں گے، پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور سب سے زیادہ نشستیں یہاں پر ہیں، تو پنجاب اسمبلی میں اس الیکشن کے بعد آپ کو کون سی پارٹی اکثریت میں نظر آ رہی ہے؟ پنجاب میں فی الوقت جو ہوا چل رہی ہے، یہ حالات و واقعات ہیں، جو وقت چل رہا ہے، وقت کے حساب سے تو جو آئے ہیں انہی کا ہی ہے سب کچھ، جو اوپر سے آئے ہیں، جو باہر سے آئے ہیں، انہی کا ہی سب کچھ ہے۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں عام طور پہ یہی دیکھا گیا ہے کہ جو وفاق کی حکومت ہوتی ہے، اور خاص طور پر پنجاب میں جس کی حکومت ہوتی ہے، پھر جو بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں یا دیگر چیزیں ہوتی ہیں، وہی پارٹی بہت زیادہ آگے نظر آتی ہے، اسی کو لوگ ووٹ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ریجن وائز اگر ہم اس صوبے کی سیاست کی طرف بات کریں تو کس طرف سیاست دکھ رہی ہے آپ کو؟ سیاست کا رخ بطور صحافی جو میرے نزدیک ہے، جو ایک پارٹی زیر عتاب ہے، لوگوں کا رجحان تو اس طرف ہے، لیکن میاں صاحب کو جو واپس آئے ہیں پاکستان، انہیں چاہیے کہ اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرے اور عوام کی توقعات پہ پورا اتریں، کیونکہ عوام ہی سیاست کا محور، اصل جو ہے نا سیاست کا محور عوام ہے، عوام جس طرف چاہیں اس طرف ہی سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو ناظرین NA93 چنیوٹ کی صورتحال ہم نے جانی، اور ہمارے ساتھ موجود رہے وقار حسین، آج نیوز کے نمائندے، بھوانا سے ہمیں جوائن کیا تھا، اور سینئر صحافی ملک مختار امجد نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا۔ آج کے پروگرام میں ہم نے NA93 چنیوٹ کی بات کی اور NA39 بنو کی بات کی۔ اگلے پروگرام میں ہم کسی اور حلقے کی بات کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔